السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سمپل ہارمونک موشن کے اوپر ایک ٹاپک ہے۔ وہ یہ کہ کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے اس کے لیے کون سی نیسیسری کنڈیشنز ہیں کہ وہ oscillate کر سمپل ہارمونک موشن سے۔ State the conditions necessary for an object to oscillate with simple harmonic motion، یعنی کہ سمپل ہارمونک موشن جو سا ہے کس طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے کوئی بھی آبجیکٹ، اس کے لیے کون سی کنڈیشن نیسیسری ہیں۔ تو دو رولز یا کنڈیشنز ہیں، ٹو رولز اور کنڈیشنز آر نیسیسری فار oscillation of an object to perform simple harmonic motion۔ تو دو کنڈیشنز ہیں یا دو رولز ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں اس کو پرفارم کرنے کے لیے۔ نمبر 1 ایکسلریشن، نمبر 2 ڈسپلیسمنٹ، یعنی کہ اگر ڈسپلیسمنٹ ہوگا تبھی ایکسلریشن پاسبل۔ اب آپ کو پتہ ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے، شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس۔ تو دو پوائنٹس جو سے ہیں ان کے اندر جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوگا اس کو ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، اور جو ڈسپلیسمنٹ جو سا ہے اس کو ٹائم پہ ڈیوائڈ کریں تو وہ ویلاسٹی بنتا ہے، اور ویلاسٹی اگر چینج ہو رہی ہے وتھ رسپیکٹ ٹو ٹائم تو وہ ایکسلریشن بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسلریشن جو سا ہے یہ کس سے بنتا ہے، ڈسپلیسمنٹ سے۔ ڈسپلیسمنٹ کو ٹائم پہ ڈیوائڈ کریں تو ویلاسٹی، اور چینج ان ویلاسٹی اگر ہوتی ہے تو وہ ایکسلریشن ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو پکچر سے سمجھاتا ہوں، ذرا یہ آپ دیکھیں، یہ اس کی مین پوزیشن او ہے، یہاں سے ہم نے اس کو پینڈولم کو پکڑا باپ کو اور اے پوزیشن پہ لے آئے۔ اب اگر غور کریں تو اے او سے لے کر اے کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے یہ شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو ہم چھوڑیں گے یہ او کی طرف آئے گا، او سے پھر بی پہ جائے گا، بی سے او پہ، او سے پھر اے پہ، اس طرح سے یہ اس کے درمیان میں موومنٹ شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ یہ ایکسلریشن کو بنائے گا۔ اس کس طریقے سے کہ یہاں پہ او پوزیشن پہ جب ہم نے اس کو نہیں چھیڑا اس کی ویلاسٹی جو سی ہے وہ میکسیمم ہے، کیونکہ یہ زمین کے پاس ہے۔ کائنیٹک انرجی کے لحاظ سے اگر لیا جائے تو ویلاسٹی میکسیمم ہے، لیکن یہاں پہ چینج ان ویلاسٹی نہیں ہو رہا، ویلاسٹی کانسٹنٹ ہے، چینج ان ویلاسٹی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ایکسلریشن یہاں پہ زیرو ہے۔ مین پوزیشن پہ ایکسلریشن زیرو ہوتا ہے اور ویلاسٹی میکسیمم ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ یہاں سے اس کو پکڑ کے اے پوزیشن پہ لائیں گے، اے پوزیشن پہ آتے آتے اس کی پوٹینشیل انرجی میکسیمم ہو جائے گی، کائنیٹک انرجی زیرو ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہائٹ پہ چلا گیا۔ جب کائنیٹک انرجی زیرو ہو جاتی ہے تو ویلاسٹی بھی زیرو ہو جاتی ہے، کیونکہ ایم وی اسکیئر اس کا فارمولا ہوتا ہے 1/2 ایم وی اسکیئر۔ تو ویلاسٹی جب یہاں پہ زیرو ہو جائے گی اے پوزیشن کے اوپر، اب یہاں پہ جب آپ اٹھا کے اس کو لے کے آئے ہیں تو ویلاسٹی چینج ہوئی ہے۔ پہلے یہاں پہ انیشیل ویلاسٹی تھی، وہ پھر فائنل ویلاسٹی، اور فائنل سے پھر انیشیل اس طرح چینج ہوگی ویلاسٹی۔ جب ویلاسٹی چینج ہوگی تو چینج ان ویلاسٹی کا ٹائم ہے، اس لیے وہ ایکسلریشن کہلاتا ہے۔ یہاں پہ ایکسلریشن میکسیمم ہو جائے گا، ہائٹ کی وجہ سے ایکسلریشن میکسیمم ہو جائے گا، چینج ان ویلاسٹی کی وجہ سے میکسیمم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آگے جب ایکسلریشن میکسیمم ہو جائے گا تو یہاں پہ دوبارہ جب واپس آئے گا تو زیرو ہو جائے گا، کیونکہ چینج ان ویلاسٹی نہیں ہوگی، پھر یہاں پہ دوبارہ ادھر جائے گا تو میکسیمم ہو جائے گا۔ اس طرح سے ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ایکسلریشن یہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو دو فیکٹر ہوتے ہیں ایکسلریشن اور ڈسپلیسمنٹ، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سمپل ہارمونک موشن جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے۔ ایکسلریشن از آلویز ان دی اپوزٹ ڈائریکشن ٹو دا ڈسپلیسمنٹ۔ تو جو ہمارے پاس ایکسلریشن ہوگا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا ڈسپلیسمنٹ کے۔ کیسے؟ ہم جب اس کو ایسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ اس طرف کو ہے، لیکن ایکسلریشن اس کو نیچے کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ نیچے کی طرف لانے کی کوشش کرے گا تو دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو گئے۔ اس طرح سے ایکسلریشن جو سا ہے وہ ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگا ڈسپلیسمنٹ کے، فرام دی ایکویلیبریم پوزیشن، یعنی او کو ہم ایکویلیبریم پوزیشن بھی کہتے ہیں۔ اس لیے سینٹر پوزیشن، ایکویلیبریم پوزیشن، آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں، تو وہ اس کے ایکویلیبریم پوزیشن کے ڈسپلیسمنٹ کی طرف ہوگا، اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ پھر کہتا ہے ایکسلریشن از پروپورشنل ٹو دی ڈسپلیسمنٹ فرام دی ایکویلیبریم پوزیشن۔ یہ ہمیشہ پروپورشنل ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہوگا اتنا زیادہ ایکسلریشن ہوگا، اتنی تیزی سے وہ نیچے واپس آئے گا۔ جتنا کم ڈسپلیسمنٹ ہوگا اتنا کم ایکسلریشن ہوگا، اتنے آہستہ سے نیچے آئے گا۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ اے پروپورشنل ٹو
x ہوتا ہے, یعنی کہ a پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے. اگر میں ڈسپلیسمنٹ کو x کہہ دیتا ہوں تو ایکسلریشن x کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. یہ زیادہ ہوگا تو یہ زیادہ ہوگا, یہ کم ہوگا تو یہ کم ہوگا. اچھا, اب یہ تو ہوگی پینڈولم کی طرف سے ایگزامپل. یہ بال اینڈ باؤل کی ایگزامپل ہو گئی کہ یہاں پہ زیرو ہوگا ایکسلریشن, ویلاسٹی میکسیمم, اور یہاں پہ اے پوزیشن پہ جب لے آئیں گے, اس کی اے پوزیشن ہے, تو یہاں پہ یہ میکسیمم ہو جائے گی, ویلاسٹی زیرو ہو جائے گی, اے میکسیمم ہو جائے گا. بی پہ بھی یہی حالات ہے, یہاں پہ بھی وہی اس طرح سے موو کرے گا. ایک چیز جو کہ میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ سپرنگ کو اگر ہم سپرنگ کے میس کو اٹیچ کر دیں اور اس کو او پوزیشن, یہ اس کی او پوزیشن ہے, او پوزیشن سے اس کو موو کر کے یہاں پہ لے کے آئیں اے پہ اور اس کو چھوڑ دیں, تو یہ بھی جو سا ہے او پہ آئے گا, پھر او سے بی پہ چلا جائے گا, ٹھہر نہیں سکے گا انرشیا کی وجہ سے, پھر بی سے او پہ, او سے پھر اس طرح یہ بھی موو کرے گا. تو یہ بھی اس کی جو اس کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی یہاں سے لے کر یہاں تک, پھر یہاں سے لے کر یہاں تک, پھر ادھر سے یہ واپس آئے گا ادھر کو, یہ ادھر کو واپس آئے گا, تو یہ بھی ڈسپلیسمنٹ ہے, شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے بٹوین 2 پوائنٹس. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے بٹوین 2 پوائنٹس اس کے ایکسلریشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. تو یہ سپرنگ کی ایگزامپل ہے جو کہ وہ بھی سمپل ہارمونک موشن پرفارم کرتی ہے. تو اس کا جو سا فارمولا بنتا ہے, جو سپرنگ کانسٹنٹ ہوتا ہے وہ K ہوتا ہے. تو ہم لکھتے ہیں اس کی ایکویشن F = -KX. اب ذرا غور کریں, ہم نے اس کو فورس لگا کے یہاں پہ A پہ لے کے آئے, جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہ O اور B پہ موو کرے گا, B سے O پہ A پہ موو کرے گا. اس طرح جو موو کر رہا ہے یہ فورس کی وجہ سے کر رہا ہے, کی وجہ سے. تو فورس جو سی ہے جو اپلائی کریں گے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی ڈسپلیسمنٹ کے. جب فورس ڈسپلیسمنٹ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی تو ہم جب پروپورشنلٹی سائن ختم کریں گے, اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں F = x - x, تو یہ پروپورشن سائن ختم کریں گے تو K آ جائے گا اس کے. F = -KX ایکویشن بن جائے گی. دوسری ایکویشن جو سی ہے وہ ہمارے پاس F = ma ہے, جو ہم نے 9th کلاس میں پڑھی. تو اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کر دیں تو -KX = ma آ جائے گا. ایک m کو اٹھا کے اب نیچے لے جائیں تو K/m جو ہے اس کو علیحدہ کر دیں تو K/m وہ فیکٹر ہے جو کہ کانسٹنٹ ہے. اس میں K بھی کانسٹنٹ ہے, میتھ بھی آپ نے پڑھا تھا کانسٹنٹ ہوتا ہے. اس کو کانسٹنٹ کر دیا تو A = -x آ گیا. اب دوسرے یہ مائنس کا سائن آنا, یہ ہمیں کیا شو کرتا ہے؟ مائنس کا سائن ہمیں یہ شو کرتا ہے, نیگیٹو سائن شوز ایکسلریشن آلویز ٹوورڈز دا مین پوزیشن. جو ایکسلریشن ہوگا وہ ہمیشہ ٹوورڈز دا مین پوزیشن او ہوگا, مین پوزیشن او کی طرف یہ موو کرے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نیگیٹو سائن ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ او کی طرف واپس چلے گا, جدھر بھی چلا جائے. جس طرح سے آپ اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں, کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں, آپ نے واپس اپنے گھر آنا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب آپ کا سینٹر پوائنٹ آپ کا گھر ہے. تو جہاں پہ بھی چلے جائیں گے آپ نے گھر واپس آنا ہوتا ہے شام کو لوٹ کے, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پہ اس کا جو سا سینٹر پوائنٹ ہے یا گھر جو سا نا او ہے, اس نے جدھر بھی چلے جانا نا اے یا بی پہ, اس نے واپس آنا او پہ ہی ہے. تو یہ سائن جو سا صرف یہ شو کرتا ہے کہ یہ مائنس کا سائن کہ یہ ہمیشہ ایف جو سا ہے, یہ جو سا ایکسلریشن ہے یا فورس ہے, یہ ہمیشہ اس کو واپس اپنے سینٹر پوائنٹ او کی طرف لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو سا A = -x آ گیا. تو یہ وہ دو کنڈیشنز ہیں, ایک ایکسلریشن اور ایک ڈسپلیسمنٹ, جو کہ ضروری ہیں سمپل ہارمونک موشن پرفارم کرنے کے لیے کسی بھی آبجیکٹ کے لیے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایکسلریشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے -x کے, وہ اس ایکویشن سے ہم نے نکالا ہے. -K/m جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے, اس لیے اس کو پروپورشن سائن بنا دیا اور اس کو کانسٹنٹ کر دیا, تو ایکسلریشن پروپورشنل ڈسپلیسمنٹ. تو یہ وہ اصل میں دو فیکٹر تھے جو کہ ضروری ہیں سمپل ہارمونک موشن پرفارم کرنے کے لیے. اس طرح سے یہ آج کا ٹاپک تھا, جو کہ چھوٹا سا ٹاپک تھا, نالج بیس تھا, یعنی صرف آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے, زیادہ انڈرسٹینڈنگ یا زیادہ اپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے. اس لیے اس کی صرف انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ دو فیکٹر ہیں جس کے اوپر یہ کنڈیشن ہے, جس کے اوپر یہ نیسیسری ہیں, جو اوسیلیشن کرواتی ہیں کسی بھی آبجیکٹ کو کہ سمپل ہارمونک موشن پرفارم کرے. تو اس میں سے کون کون سی ہیں؟ ایک ایکسلریشن اور ایک ڈسپلیسمنٹ ہے. اور پھر اس کی لاسٹ ایکویشن جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ A = -x ہوتا ہے, یعنی کہ ایکسلریشن پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ.
اور یہ مائنس کا سائن یہ شو کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ ڈائریکٹڈ ٹوورڈز مین پوزیشن او ہوگا، ہمیشہ یہ او پہ واپس آئے گا، جدھر مرضی چل جائے، اے پہ چلا جائے، بی پہ چل جائے، ایکسٹریم پوزیشن پہ واپس اپنے او پوائنٹ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ٹاپک تھا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم وہ دو کنڈیشن جو ہیں وہ ضروری دیکھتے ہیں جو کہ پرفارم کرواتی ہیں سمپل ہارمونک موشن کسی آبجیکٹ میں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آپ یہ چینل سبسکرائب بھی کروایا کریں، خود بھی کیا کریں، اور اسی طرح سے لیکچر ضرور سنا کریں. امید ہے کہ آپ کو اس سے سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ آگے بھی کسی کو پڑھانے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے کہ آپ آگے بھی پڑھائیں. تو اب یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.